الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے سلام غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، ہے عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، خلوص نیت کی شان خدیجہ، خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے، بنی تو امت کی ماں خدیجہ، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں خدیجہ۔ ہے عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، خلوص نیت کی شان خدیجہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالہ سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے ہے۔ تمام احباب جو میرے سامعین ہیں، میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ کی یہ گفتگو پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی ایک بہت ہی باہمت، بلند حوصلہ اور انتہائی عقل مند خاتون تھیں۔ رب ذوالجلال نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہترین اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت آپ جاہلیت کے دور شر و فساد میں ہی طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور ہو چکی تھیں۔ آپ کی اعلیٰ صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سیدتنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت خدیجۃ بنت خویلد امرأۃ حاسمۃ جلدۃ شریفۃ ما اراد اللہ بہا من الکرامۃ والخیر، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَوْسَطُ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَأَعْظَمُهُمْ شَرَفًا وَأَكْثَرُهُمْ مَالًا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ، ہمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ 2 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی رؤسائے قریش نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ فرمایا۔ چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کے روز و شب گزار رہی تھیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قوم کے تمام افراد آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش وہ اس کی قدرت رکھتے۔ وہ آپ کو شادی کی درخواست کر چکے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ کو مال و زر بھی پیش کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دوران ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہرت، آپ کی دیانتداری، آپ کے اخلاق کے حسنہ کا دور دور تک شہرہ ہو چکا تھا، اور یہ شہرت حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچ چکی تھی۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ ملک شام آپ کے بڑے بڑے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو آپ پیسہ بھی دیتی تھیں کہ وہ آپ کے پیسے پر تجارت کرتے، اور پھر اس کا جو نفع حاصل ہوتا وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ اے پیارے بھتیجے، آپ بھی ملک شام کا سفر فرمائیے، اور حضرت خدیجہ جو لوگوں کو بھیج رہی ہیں مال و دولت دے کر، آپ بھی ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس غیرت تھی کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ سائل بن کر کسی کے پاس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اپنے چچا سے یہی فرمایا کہ چچا، مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی کوئی پیغام بھیجے گی اس مقصد کے لیے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی پیغام بھیجا کہ اے پیارے آقا، آپ تشریف لے آئیں، میں آپ کو اپنا مال و دولت دیتی ہوں، اور اس کے ذریعے آپ ملک شام جا کر تجارت فرمائیں۔ اپنا غلام میسرہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ درمیان میں بہت سے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جن کا تعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے تھا۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقل مندی تھی، آپ کا فن تجارت تھا کہ آپ بہت سا منافع لے کر واپس تشریف لائے۔ جب آپ مکہ شریف میں پہنچے اور پھر میسرہ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے واقعات سنائے، تو وہ پہلے ہی متاثر تھیں کہ اس سے مزید متاثر ہوئیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیہ سے مشرف ہوئیں، اور قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کو مومنوں کی ماں کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری اماں جان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔